Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن کورس کلاس نمبر 16 میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ناظرین، 12 مئی 17 رمضان مبارک بروز منگل صبح 10 بجے ہم اس کلاس میں جمع ہیں. صوتی طریقہ ترتیب میں ہم نے ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف یعنی م، ب، و اور فا کی پریکٹس کی. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف کے 4 جوڑے ہم نے پڑھے ہیں، اور آج ہم چوتھے جوڑے کے سب سے آخری حرف یعنی را کو پڑھنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہم 2 حرف پڑھ چکے ہیں، لام اور نون. تو جب لام پر زبر زیر اور پیش آتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے ل، لی، لو. نون پر جب زبر زیر پیش آتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے ن، نی، نو. اسی طرح جزم کے ساتھ ال، ان، شد کے ساتھ ال، ان. آج ہم جو حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے را. را ویسے تو باریک ہے، لیکن یہ موٹا کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. را کا بھائی مخرج سیم وہی ہے جو اس سے پہلے ہم لام اور نون کا پڑھ چکے ہیں، یعنی زبان کی نوک اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ ٹکرائے گی تو ادا ہوگا را. ناظرین، را کی پریکٹس زبر زیر اور پیش کے ساتھ کیسے کریں گے؟ آئیے پڑھتے ہیں ذرا. رو، ری، رو. جیسے قرآن کریم میں ہے روفاثا، روفاثا. دوبارہ پڑھیں ذرا. رو، ری، رو. جی اسی طرح 2 زبر کے ساتھ اس کی مثال ہوگی، جیسے رون. جیسے قرآن کریم میں ہے نارون، تو 2 زبر کی ساؤنڈ ہے رون، 2 زیر کے ساتھ رین، 2 پیش کے ساتھ رون. آئیے چلتے ہیں جزم کی طرف. جب را کے اوپر جزم ہو تو اس کی آواز ہوگی اور. یاد رکھیں اس کو ہم بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، یعنی ار نہیں پڑھیں گے، بلکہ اور. زیر کے ساتھ ار، پیش کے ساتھ اور. جیسے اور کسو، اور کسو. یاد رکھیں اگر را پر زبر یا پیش آ جائے یا را سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را موٹا ہوگا، جیسے الرحمن، الرحمن. اسی طرح اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہوگا، جیسے کریم، جیسے کریم. تو یہاں پر بھی آپ نے پڑھا، مثلا اس کو پڑھیں گے اور رو تو موٹا ہے، ری تو باریک ہے، رو تو موٹا ہے. تو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا ہوگا اور زیر کے ساتھ را باریک پڑھا جائے گا، جیسے الرحمن اور کریم. جی آگے چلتے ہیں. را پر شد ہو تو اس کی آواز ٹکرا کر آتی ہے، یعنی دوبارہ آتی ہے، لیکن بار بار نہیں ٹکرائیں گے، ایک ہی دفعہ. جیسے اور را، جیسے قرآن کریم میں ہے فر. تو ناظرین اس کی آپ نے اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے. اس سے پہلے والے حروف بھی اسی طرح پڑھنے ہیں، ل، ن، رو، ری، رو، اور، ایر، اور، رون، رین، رون، اور را، ارا، ارا. آگے چلتے ہیں آج کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. آج کی اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. ارشاد نبوی ہے نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا.
اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 700 مرتبہ جس کام کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین نماز کے بارے میں ہیں، مثلا نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جس کی نماز درست نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور جس کی نماز درست نہ ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست نہ ہوں گے۔ اسی طرح بے نمازی کے متعلق بھی کئی وعیدیں ہیں، جیسے نمازی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور بے نمازی کے لیے اللہ کی کوئی حفاظت نہیں، اللہ کی مرضی ہے چاہے اسے عذاب دے یا بخش دے۔ بے نمازی کی نحوست ارد گرد کے 40 گھروں پر پڑتی ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہفتے بعد جا کر ایک دن جمعہ پڑھتا ہو۔ یاد رکھیں قرآن نے بار بار اقامت صلاۃ کا حکم دیا، یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اقامت ضروری ہے۔ اقامت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ معاشرے میں نماز کا نظام قائم کرنا، اسی طرح نماز کو وقت پر پڑھنا، خواتین گھروں میں اور مردوں کا مسجد میں 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنا، اپنے ارد گرد یعنی پڑوسیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا، اسی طرح نماز کی مکمل تیاری کرنا، اپنے بدن اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، گھر سے وضو کر کے جانا، سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنا، اسی طرح اذان کا انتظار کرنا، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو نماز کی اصل روح ہے وہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے، جیسے نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اور سوچ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر نماز کے تمام ارکان ادا کرنا۔ جو شخص جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے تو اس کی نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کھیلنا بھی درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر ظاہر ہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور آج کل تو رمضان مبارک میں تراویح میں تو مکمل قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں قرآن کریم سمجھ آتا ہے؟ اگر نہیں تو اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے وقت نکالیں اور مکمل قرآن کریم معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ آج کی دعا وضو کے دوران پڑھی جانے والی ہے۔ نیز اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اپنے گھر اور رزق میں برکت کے لیے آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ناظرین کل صبح انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کلاس ہوگی، ضرور دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں۔ ہر روز شام 4 بجے فہم قرآن کلاس ہوتی ہے، اسے بھی دیکھنا مت بھولیں۔ اگر کسی پریشانی یا سوال کی صورت ہو تو آپ فوراً گروپ میں میسج کر دیں یا واٹس ایپ کریں۔ آئیے کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔